بادل ایک بار بہت زور سے گرجے اور موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، لیکن قیصر مرزا اس وقت تک اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دربان جاگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور قیصر مرزا ڈیوڑھی میں داخل ہو گیا۔ زنان خانے میں پہنچا تو ماں اور بہنوں کو سخت پریشانی کے عالم میں پایا۔ گھر میں سب ابھی تک جاگ رہے تھے، کوئی سویا نہ تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے باپ کی حالت اول شب ایسی بگڑی کہ اب تک قرار نہ آیا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا ان کے کمرے میں گیا، دیکھا بستر پر بے حال پڑے تھے۔ ہلکی ہلکی روشنی میں ان کا چہرہ ملجھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رخساروں کی ہڈیاں ابھر کر نمایاں ہو گئی تھیں۔ طویل علالت کے باعث وہ پہلے ہی بہت کمزور ہو گئے تھے، اب اور زیادہ نحیف اور لاغر لگ رہے تھے۔ وہ بار بار بے چینی سے اپنی گردن ادھر ادھر ہلاتے تھے۔ قیصر مرزا کو روبرو پایا تو بولنے کی کوشش کی، مگر بولا نہ گیا۔ زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے قیصر مرزا کو دیکھتے رہے، پھر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دو آنسو پلکوں سے ڈھلک کر رخساروں پر بکھر گئے۔ ان کی بے بسی پر قیصر مرزا کا دل بھر آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا، آگے بڑھا اور جا کر سرہانے بیٹھ گیا۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور دلجوئی کی باتیں کرنے لگا۔ وہ خاموش لیٹے، رک رک کر سانس لیتے رہے۔ اچانک ان پر کھانسی کا دورہ پڑا، ایسے بے چین ہوئے کہ زور زور سے ہانپنے لگے۔ حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ قیصر مرزا گھبرا گیا۔ چھوٹی بہن پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ منہ پھیر کر بے اختیار رونے لگی۔ ماں نے اشارے سے منع کیا تو سسکیاں بھرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ بارش اور تیز ہو گئی تھی، بجلی رہ رہ کے کڑکتی، بادل اس طرح گرجتے کہ دل دہل جاتے۔ ہوا کے جھکڑ شور مچاتے ہوئے چل رہے تھے۔ برسات کی اس طوفانی رات میں نواب بوٹا بستر پر اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہے تھے۔ ان کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ قیصر مرزا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ حکیم صاحب نے جو دوا تجویز کی تھی ان کی ہدایت کے مطابق پلائی جا چکی تھی۔ وہ پریشان ہو کر کبھی بیمار باپ کے سینے کو سہلاتا، کبھی سر کو۔ رات کے پچھلے پہر نواب بوٹا کو ذرا قرار آیا، ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ گہری نیند سو گئے، مگر قیصر مرزا ان کے سرہانے بیٹھا رہا اور جاگتا رہا۔ وہ تو ساری رات جاگ کر گزارنا چاہتا تھا، لیکن ماں کے اصرار پر اٹھا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کا پلنگ بھی اسی کمرے میں تھا۔ صبح ہوتے ہوتے بارش کا زور ٹوٹا۔ پہر دن چڑھے، حکیم صاحب آئے، نبض دیکھی، حال پوچھا۔ نواب بوٹا کی زبان لڑکھڑاتی تھی۔ انہوں نے بولنے کی کوشش کی تو حکیم صاحب نے نہایت نرمی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ قیصر مرزا کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس نے رات کی کیفیت بیان کی۔ حکیم صاحب نے نسخہ لکھا، مریض کی دیکھ بھال کے بارے میں ضروری ہدایات دیں اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ قیصر مرزا ان کو رخصت کرنے ڈیوڑھی کے بیرونی دروازے تک گیا۔ حکیم صاحب نے اسے اعتماد میں لے کر مریض کے متعلق مطلع کیا۔ فالج کا دوبارہ حملہ ہوا ہے اور اس دفعہ زیادہ شدید ہوا ہے۔ جسم کا بایاں حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ان کے لہجے سے تشویش آشکارا تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر ضروری ہدایات دیں اور شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ شام کو حکیم صاحب آئے تو قیصر مرزا موجود تھا۔ وہ رات بھر باپ کے پاس ہی رہا۔ ان کی طبیعت ابھی سنبھلی نہ تھی۔ یہ رات بھی انہوں نے سخت بے چینی کے عالم میں کاٹی۔ ان کے ساتھ تیماردار بھی بے چین رہے۔ جب وہ بے خبر ہو کر سو گئے تو قیصر مرزا بھی اپنے بستر پر گیا، مگر ماں موجود رہیں۔ نواب بوٹا کی شدید علالت کی خبر پھیلی تو عیادت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان میں طرح طرح کے لوگ شامل تھے، عزیز و اقارب تھے، دوست احباب تھے، پاس پڑوس کے رہنے والے تھے اور پرانے ملازم بھی تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو قیصر مرزا کے لیے اجنبی تھے، لیکن جو بھی عیادت کے لیے آتا تسلی اور تشفی کے ساتھ ساتھ نہایت خلوص اور نیک نیتی سے کوئی نہ کوئی مشورہ دیتا۔ شہر کے کسی نامی گرامی طبیب حاذق یا ڈاکٹر سے رجوع کرنے پر زور دیتا، کوئی ٹوٹکا بتاتا، کوئی مجرب اور آزمودہ علاج معالجہ تجویز کرتا۔ عیادت کے لیے آنے والوں میں نصرت علی خان بھی شامل تھے۔ کسی زمانے میں نواب بوٹا سے ان کے گہرے مراسم تھے، بات بات پر ہمدردی اور غمگساری کا اظہار کرتے تھے۔ انہوں نے نہایت ہی خلوص کے ساتھ قیصر مرزا کو مشورہ دیا، میاں صاحب زادے، میرا کہا مانیے تو فوری طور پر نواب بڈھن سے رجوع کیجیے۔ فالج کے مرض کا بے مثل علاج کیا کرتے ہیں۔ سعادت گنج میں گاڑی اڈے کے قریب ہی ان کی محل سرا ہے، ان سے دیرینہ نیاز مندی ہے، بہت اچھی طرح واقف ہوں۔
وہ دیر تک نواب بڈھن کے تیر بہدف علاج کی تعریف و توصیف کرتے رہے۔ قیصر مرزا نے ٹالنے کی کوشش کی۔ حکیم صاحب سے اس سلسلے میں عرض کروں گا، آپ کا فرمانا سر آنکھوں پر، لیکن حکیم صاحب کے مشورے کے بغیر کسی دوسرے معالج سے علاج معالجہ کرانا بہتر نہ ہوگا۔ بھائی میں تو سمجھتا ہوں حکیم صاحب سے مشورہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، ان کا علاج جاری رکھیے۔ نصرت علی خان برابر مصر رہے۔ نواب بڈھن کو دکھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، ان کا طریق علاج بھی بالکل جداگانہ ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے، کیا عجب کہ ان کے علاج سے مرض جاتا رہے۔ قیصر مرزا نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وعدہ تو کر لیا، لیکن نصرت علی کے مشورے پر سنجیدگی سے توجہ نہ دی۔ حکیم صاحب سے بھی اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ معمول کے مطابق ان کا علاج جاری رکھا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ نواب بوٹا ہنوز نیم غشی کی حالت میں تھے، نہ بول سکتے تھے نہ کچھ بتا سکتے تھے۔ بستر پر تمام وقت بے جان سے پڑے رہتے۔ جب ان کی حالت سنبھلتی نظر نہ آئی تو دوسرے حکیموں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کا علاج بھی شروع کیا۔ روزانہ نت نئے نسخے تجویز کیے جاتے، دوائیں بدلی جاتی، لیکن مرض میں ذرا کمی نہ ہوئی۔ مریض کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ ادھر نصرت علی خان کا اصرار جاری رہا۔ وہ صبح ہی صبح آ جاتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ نصرت علی کے اصرار سے متاثر ہو کر قیصر مرزا نے آخر ماں سے ذکر کیا۔ مریض کی تشویشناک حالت سے وہ سخت پریشان تھیں، لہٰذا آمادہ ہو گئیں۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد قیصر مرزا دیوان خانے میں پہنچا۔ نصرت علی اس وقت موجود تھے۔ ان کے ہمراہ نواب پیارے آغا بھی تھے۔ وہ بھی اس کے والد کے پرانے ملنے والوں میں تھے اور عیادت کے لیے آئے تھے، مگر قیصر مرزا نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بار بار صفائی پیش کرتے تھے، اظہار معذرت کرتے تھے کہ ان کو نواب بوٹا کی علالت کی اطلاع آج ہی صبح ملی، ورنہ عیادت کے لیے پہلے ہی آتے۔ وہ قیصر مرزا کو تسلی دیتے رہے اور دلجوئی کی باتیں کرتے رہے۔ پیارے آغا سے گفتگو کرنے کے بعد وہ نصرت علی خان کی جانب متوجہ ہوا۔ انہوں نے حسب معمول نواب بڈھن کا ذکر چھیڑا، ان سے علاج کرانے پر زور دیا۔ برخوردار، جہاں آپ نے دوسرے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج شروع کرایا ہے، میری خواہش پر ایک بار نواب بڈھن سے تو رجوع کر کے دیکھیے، اس میں حرج ہی کیا ہے۔ نواب پیارے آغا نے بھی ان کی تائید کی۔ وہ بھی نواب بڈھن سے بخوبی واقف تھے، بلکہ ان کے طریقے علاج کے بے حد معترف بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں تو ایسا ہی کروں گا۔ قیصر مرزا نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اب یہ زحمت بھی آپ ہی کو کرنا ہوگی۔ نواب بڈھن کو جا کر لے آئیے اور ابا جان کو دکھا دیجیے۔ کہیے تو میں بھی آپ کے ہمراہ نواب بڈھن کے پاس چلوں، مگر مشکل یہ درپیش ہے کہ نواب بڈھن کسی مریض کو دیکھنے کہیں جاتے نہیں، ضعیف بھی ہو گئے ہیں۔ کچھ تو سن و سال کا تقاضا ہے، اور پھر یہ بھی کہ وہ خاندانی رئیس ہیں، فی سبیل اللہ علاج معالجہ کرتے ہیں، نہ کوئی فیس لیتے ہیں نہ نذرانہ۔ نصرت علی نے صورتحال کی وضاحت کی۔ مریض کو تو ان کے پاس ہی لے جانا ہوگا۔ پیارے آغا خاموش بیٹھے رہے، لیکن ابا جان کی تو ایسی حالت نہیں کہ وہ کہیں جا سکیں۔ قیصر مرزا نے مجبوری بیان کی، ساتھ ہی درخواست کی، قبلہ آپ کے نواب بڈھن سے دیرینہ مراسم ہیں، آپ اگر زور دیں گے تو نواب بڈھن ضرور اتنی زحمت گوارا کر لیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی صورت میں نہیں آئیں گے، ان کے علاج کی تو یہ بنیادی شرط ہے۔ نصرت علی خان نے قیصر مرزا کو آگاہ کیا، مریض کو بہرحال ان کے پاس لے جانا ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں نواب صاحب چوپہلے میں آرام سے وہاں جا سکتے ہیں، کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ میں نے تو ایسے مریضوں کو نواب بڈھن کے پاس علاج کی غرض سے آتے دیکھا ہے جن کی صرف سانس چلتی تھی۔ آپ کے والد ماجد کی خدا نخواستہ ایسی نازک حالت تو نہیں؟ انہوں نے نظریں اٹھا کر قیصر مرزا کی جانب دیکھا۔ میرا کہا مانیے تو مزید تاخیر نہ کیجیے، چوپہلے میں مریض کو آرام سے لٹائیے اور نواب بڈھن کے پاس آج کیا بس ابھی لے جانے کا بندوبست کیجیے۔ آپ تو بہرحال میرے ساتھ نواب بڈھن کے پاس چلیں گے نا؟ جی نہیں، معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے ساتھ نہ چل سکوں گا۔ نصرت علی اس کے ہمراہ جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ آپ پیارے آغا صاحب کو اپنے ہمراہ لے جائیے۔ وہ نواب پیارے آغا کی جانب متوجہ ہوئے۔ آغا صاحب اگر آپ زحمت فرما سکیں تو نہایت مناسب ہوگا۔ مگر نواب پیارے آغا نے بھی معذرت کر لی، صفائی پیش کرتے ہوئے بتایا، میں تو گھر سے حیدر گڑھ جانے کے لیے نکلا تھا، سوچا نواب صاحب کی خیریت معلوم کر لوں، 2 گھڑی بیٹھ کر حیدر گڑھ چلا جاؤں گا۔ حیدر گڑھ کا نام سن کر قیصر مرزا چونکا، جھجکتے ہوئے دریافت کیا، آپ کب حیدر گڑھ جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے سے تجسس آشکارا تھا۔ بس ابھی جا رہا ہوں، رانی صاحبہ نے یاد فرمایا ہے، پیارے آغا نے جواب دیا۔
کچھ دیر پہلے ان کا ڈرائیور موٹر لے کر غریب خانے پر آیا تھا، فوری طور پر پہنچنے کا پیغام دیا ہے، اس کے ساتھ حیدر گڑھ جا رہا ہوں، میں ادھر آ گیا، وہ سڑک پر موٹر میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اظہار معذرت کیا، واللہ میں آپ کے ساتھ نواب بڈھن کے پاس ضرور جاتا، مگر کیا کروں، مجبور ہوں، حیدر گڑھ جانا نہایت ضروری ہے۔ نواب پیارے آغا اس وقت بہت عجلت میں تھے۔ انہوں نے نواب بڈھن کی محل سرا کا پتہ بتایا۔ نصرت علی خان نے مزید تفصیل بتائی۔ نواب بڈھن کی محل سرا کو جانے والے راستے کے ہر موڑ اور ہر گلی کوچے سے آگاہ کیا۔ پیارے آغا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، قیصر مرزا کو گلے لگا کر تسلی اور تشفی دی، خاصدان سے گلوری نکال کر کلے میں دبائی، آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر چلے گئے۔ قیصر مرزا باپ کی تشویشناک علالت کے باعث اس قدر ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا کہ نواب پیارے آغا سے مزید بات چیت نہ کر سکا، یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ کس سلسلے میں حیدر گڑھ جا رہے ہیں اور کب تک واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پہر دن گزر چکا تھا، کوئی 10:30 کا عمل ہوگا۔ نیلا آسمان سفید سفید بادلوں کے دوڑتے ہوئے ٹکڑوں کی اوٹ سے جھلک رہا تھا، بارش کے کوئی آثار نہ تھے۔ قیصر مرزا نے بیمار باپ کو اپنے مضبوط ہاتھوں پر اٹھایا اور نہایت آرام سے فینس میں لٹا دیا، خود بھی فینس میں سوار ہوا اور دیکھ بھال کے لیے سرہانے بیٹھ گیا۔ 2 نوکروں کو ہمراہ لیا اور نواب بڈھن کی محل سرا کی جانب روانہ ہو گیا۔ نواب بڈھن خاندانی رئیس تھے۔ محل سرا بھی خوب وسیع اور عالیشان تھی۔ روکار میں بلند پھاٹک تھا، پھاٹک پر نوبت خانہ تھا جس کے خوبصورت کنگورے دور سے نظر آتے تھے۔ پھاٹک کے دونوں طرف دربانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بغلی سہدرے تھے، سہدروں کی محرابوں کے آگے کھلے ہوئے چبوترے تھے۔ 2 دربان ایک چبوترے پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ قیصر مرزا نے فینس رکوائی، اتر کر نیچے آیا، ایک دربان بڑھ کر اس کے قریب پہنچا۔ قیصر مرزا نے آنے کا مقصد بتایا، دربان نے رہنمائی کی، قیصر مرزا اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ کہاروں نے مریض کی فینس اٹھائی اور پیچھے پیچھے چلے، دونوں ملازم بھی فینس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ فینس دیوان خانے میں پہنچی۔ نواب بڈھن دیوان خانے میں مصاحبین اور احباب کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ عمر تو ان کی 60 سے تجاوز کر چکی تھی، مگر صحت بہت اچھی تھی، جسم مضبوط اور گٹھا ہوا تھا، چہرہ دمکتا تھا، آنکھیں روشن اور کشادہ تھیں۔ قیصر مرزا کو دیکھتے ہی اپنی نشست سے اٹھے، نہایت خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ نواب بوٹا سے واقف بھی تھے، بڑھ کر فینس کے قریب گئے، نواب بوٹا کو دیکھا، آداب کیا، مزاج پوچھا، دل جوئی کی باتیں کی اور قیصر مرزا کے ساتھ واپس اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے قیصر مرزا کو اپنے پہلو میں بٹھایا، تسلی دیتے ہوئے نرم اور شگفتہ لہجے میں گویا ہوئے، حالت زیادہ تشویشناک نہیں، اللہ نے چاہا تو جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، ہر طرف سے نا امید ہو کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ قیصر مرزا نے اپنی پریشانی بیان کی۔ میاں، میں کوئی حکیم یا ڈاکٹر تو ہوں نہیں، اس موذی مرض کا علاج کسی طور حاصل کر لیا ہے، اسے آزماتا ہوں، اللہ شفا دیتا ہے، میں تو ایک وسیلہ ہوں۔ نواب بڈھن نے عجز و انکسار کا مظاہرہ کیا، مگر اتنا عرض کر دوں کہ اس علاج میں اعتقاد بنیادی شرط ہے، اعتقاد پختہ نہ ہوگا تو علاج کارگر نہ ہوگا۔ قیصر مرزا نے دونوں ہاتھ باندھ کر سعادت مندی کا اظہار کیا۔ حضور کا فرمانا سر آنکھوں پر، بالکل بجا ارشاد فرمایا۔ نواب بڈھن نے اپنے خاص خدمتگار کو طلب کیا، اسے ضروری ہدایات دیں۔ ذرا دیر بعد وہ ایک انگیٹھی لے کر آیا۔ نواب بڈھن اٹھ کر بیرونی دالان میں آ گئے۔ اسی دالان میں ایک طرف فینس رکھی تھی جس میں نواب بوٹا نیم غشی کے عالم میں لیٹے تھے۔ خدمتگار نے انگیٹھی میں کوئلے بھر کر آگ روشن کی۔ کوئلے جب خوب دہکنے لگے تو خدمتگار نے انگاروں پر لوہے کا روپے برابر ایک گول ٹکڑا رکھ دیا۔ لوہا گرم ہو کر انگارے کی مانند سرخ ہو گیا۔ نواب بڈھن کی ہدایت پر خدمتگار نے انگیٹھی اٹھائی اور ان کے روبرو رکھ دی۔ قیصر مرزا ان کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا اور خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نواب بڈھن نے چمٹی سے گرم لوہے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور جب یہ اطمینان ہو گیا کہ لوہا پوری طرح سرخ ہو چکا ہے تو انہوں نے چمٹی سے پکڑ کر اسے اٹھایا، منہ کے قریب لائے، زبان نکالی اور دہکتے ہوئے سرخ سرخ لوہے پر آہستہ آہستہ ادھر ادھر پھیرنے لگے۔ انہوں نے گرم لوہے کے ٹکڑے پر جس وقت پہلی بار زبان رکھی تھی تو آہستہ سے چھن کی آواز ابھری۔ اس آواز کو سن کر قیصر مرزا اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، مگر نواب بڈھن اطمینان سے بیٹھے رہے، نہ انہوں نے تکلیف سے منہ بگاڑا نہ ہائے کی۔ خدمتگار کو اشارہ کیا، اس نے اگالدان اٹھا کر سامنے کیا۔
نواب بڈھن نے اس میں تھوک کر منہ صاف کیا۔ نواب بڈھن اٹھے اور فینس کے قریب پہنچے۔ چمٹی ابھی تک ان کے دائیں ہاتھ میں تھی جس میں لوہے کا دہکتا ہوا ٹکڑا دبا تھا۔ انہوں نے خدمتگار کی مدد سے مریض کے فالج زدہ بائیں حصے کو جگہ جگہ سے داغ دیا۔ نواب بوٹا نے تکلیف سے تڑپ کر اف کی آواز نکالی۔ یہ پہلی آواز تھی جو فالج کے حالیہ حملے کے بعد ان کے منہ سے نکلی تھی۔ نواب بڈھن نہایت سکون سے مریض کے جسم کو داغتے رہے اور آہستہ آہستہ قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے رہے۔ قیصر مرزا فینس کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ نہ اس نے نواب بڈھن سے کچھ پوچھا، نہ ٹوکا، نہ کسی قسم کی مداخلت کی۔ نواب بڈھن نے فارغ ہونے کے بعد قیصر مرزا کی جانب مڑ کر دیکھا، ایک بار پھر تسلی اور تشفی دی، ضروری ہدایات دیں۔ ڈیوڑھی تک رخصت کرنے اس کے ساتھ ساتھ گئے۔ ان سے رخصت ہو کر قیصر مرزا گھر پہنچا۔ ماں اور بہنیں بے چینی سے اس کی منتظر تھیں۔ نواب بوٹا کا جسم جہاں جہاں سے داغا گیا تھا وہاں کی کھال جل کر سیاہ پڑ گئی تھی۔ نواب بڈھن نے جلی ہوئی کھال پر لگانے کے لیے مرہم کا نسخہ بھی بتایا تھا۔ مرہم تیار کر کے بار بار زخموں پر لگایا جاتا، لیکن نواب بوٹا کو قرار نہ تھا۔ وہ بار بار تڑپ کر گردن کے ساتھ ساتھ جسم کے داہنے حصے کو ادھر ادھر ہلاتے۔ قیصر مرزا تمام رات معمول کے مطابق اس روز بھی باپ کے پاس موجود رہا۔ ان کو شدید اذیت میں مبتلا دیکھ کر اس کا دل بھر آتا۔ پریشان ہو کر کمرے سے باہر چلا جاتا، پھر واپس آ جاتا۔ رات بھر یہی ہوتا رہا۔ صبح ہوتے ہوتے مریض کے منہ سے کراہ کے ساتھ ساتھ بے ترتیب اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہونے لگے۔ قیصر مرزا نے غور کیا کہ جب وہ بے قرار ہو کر پہلو بدلنے کی کوشش کرتے تو جسم کے دائیں حصے کے ساتھ فالج زدہ بائیں حصے میں بھی ہولے ہولے حرکت ہوتی۔ دن نکلا تو بائیں طرف کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ حکیم صاحب آئے، مریض کی حالت میں یہ تبدیلی دیکھی تو سخت حیرت زدہ ہوئے۔ البتہ زخم دیکھ کر قدرے پریشان ہوئے، مگر ان پر جو مرہم نواب بڈھن کی ہدایت کے مطابق لگایا جا رہا تھا اسے جاری رکھا۔ اپنے نسخے میں تبدیلی کی اور چلے گئے۔ شام تک مریض کی حالت اور سنبھل چکی تھی۔ نواب بوٹا اب کچھ بولتے تو اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا، لیکن زخموں کی تکلیف سے بے چینی بدستور لاحق تھی۔ نواب بوٹا رفتہ رفتہ صحت یاب ہو رہے تھے۔ جب تک وہ صاحب فراش رہے، قیصر مرزا ان کی تیمارداری میں اس قدر الجھا رہا کہ اسے اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ تمام وقت گھر ہی پر رہتا۔